نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق اور رحمان شاہین حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے مختلف پروگرامز کے اندر ہم نے رب العالمین کی توحید اور اتباع رسول کے حوالے سے گفتگو کی۔ رمضان مبارک کے اندر رمضان اور قرآن اور صیام کے بارے میں بھی مختلف فضائل اور مسائل کے اوپر گفتگو کی گئی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کی کہ عامت الناس تک ایسی رہنمائی دی جائے جو ہمیں اللہ کے بھی قریب کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے محبت اور عمل کا عملی ثبوت بھی ہمیں فراہم کرے۔ معزز ناظرین کرام، عمومی طور پر ہم معاشرے کے اندر جب دینی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر عام سنتے ہیں۔ حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے۔ یقینی طور پر حقوق اللہ سے اس کا ایک سمجھیں کہ وسیع معنی ہے۔ حقوق اللہ سے مراد ہر وہ عمل ہے جو ہمیں رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا اور جو ہمیں اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ حقوق اللہ کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید وحدانیت کا اقرار کیا جائے، رب العالمین کے ساتھ اس کی ذات صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بنایا جائے، نماز کی ادائیگی ہو، روزے کی ادائیگی ہو، حج کی ادائیگی ہو، وہ ساری عبادات ہوں جن کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول کے فرامین کے اندر ملتا ہے، ان کو اختیار کیا جائے، یہ اللہ کے حق ہیں۔ اور حقوق العباد کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اب حقوق العباد یقینی طور پر یہ بندوں کے حقوق ہیں، لیکن اس کا حکم بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا ہے، حقیقت میں یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے۔ اب حقوق العباد کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار چیزیں آتی ہیں، کن لوگوں کا حق ان کو ترجیح بنیاد پر دیا جائے، کن لوگوں کو بعد میں دی جائے، ہر انسان کا جو حق بنتا ہے اس کو کہاں تک ادا کیا جائے، کہاں تک پورا کیا جائے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کے اندر ہم حقوق العباد کے اوپر اور حقوق العباد میں جس شخصیت کو سب سے زیادہ قرآن کے اندر حکم دیا گیا اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ معزز مہمان علماء کرام موجود ہیں، آج وہ برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو پروگرام کے اندر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا میں تعارف بھی کراؤں گا۔ میرے پہلے مہمان ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہور ہیں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے زیر سایہ قرآن علوم اور احادیث مبارکہ کی تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں۔ محترم جناب مولانا حفیظ اللہ خان مدنی صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ماشاءاللہ بزرگ علماء کرام، استاذ العلماء میں سے ہیں، برمنگھم کے اندر ارمراق محمدی مسجد کے امام و خطیب ہیں، محترم جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب میرپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم ان دونوں معزز علماء کرام کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ناظرین کرام آپ بھی اس پروگرام کے اندر بریک کے بعد اپنے سوالات کے ذریعے، اپنی رائے کے ذریعے شامل ضرور ہو سکیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب میرپوری ان سے کروں گا کہ مولانا، حقوق العباد کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے بے شمار چیزیں آتی ہیں، بے شمار ایسے رشتے اور ایسے شخصیات جن کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے، اس کو دیا جائے۔ تو حقیقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ اور ایک جامع تعریف کے ساتھ میں آپ سے یہ سننے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہ حقوق العباد چیز ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، دو طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل حق والدین کا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت تمہیں صرف ایک ہی اللہ کی کرنی ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا زیادہ درجہ ہے تو وہ والدین کا ہے۔ تو اس لیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے تو رب اصل میں یہ جو حقوق العباد ہے یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا، لیکن اللہ اپنے حق معاف کرے تو کر سکتا ہے، نہ کرے تو یہ اس کی مرضی۔ لیکن بندوں کے حقوق کے لیے جو کنڈیشن اس نے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ بندے کا حق بندہ ہی جب تک معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح والدین کے حقوق کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تحت جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر ماں کی نافرمانی کی جائے، اس کی بات نہ مانی جائے تو اس جنت سے محروم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور افضل حق اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا درجہ ہے، جس کو ہمارے لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جزاک اللہ خیرن محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب میرپوری۔ یعنی کہ حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے حقوق جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین گرامی قدر کے اندر کیا کہ فلاں انسان کا یہ حق بنتا ہے، فلاں رشتے کا تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے، اس کو یہ حق ادا کیا جائے۔ تو محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب، آپ نے جو گفتگو کی اور کہا کہ والدین کا اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کو قرآن کریم کے اندر رکھا گیا، تو میں محترم مولانا حفیظ اللہ خان مدنی صاحب ان سے پوچھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مولانا اللہ کے حقوق کے بعد، عبادت کے بعد ہمیں قرآن کے اندر سب سے زیادہ والدین کے حقوق کے بارے میں علم ہوتا ہے، احکامات ملتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ کی کئی ایک آیات کریمہ کے اندر جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، وہاں ساتھ ہی والدین کی اطاعت، ان کی خدمت کے بارے میں حکم دیا گیا، لیکن عمومی طور پر معاشرے کے اندر ہمیں آج وہ روح نظر نہیں آتی۔ اس کا یہ کہ علیحدہ سوال ہے، لیکن میں آپ سے سب سے پہلے ناظرین کی دینی رہنمائی کے لیے، ان کو ان کے حقوق سے آگاہی کے لیے میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ والدین کے حقوق ہے کیا چیز، والدین کا حق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی ہیں، اب اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے سامنے ذکر کیجیے تاکہ یہ کلمہ خیر پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ پھیل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ابھی آپ نے حقوق العباد کے حوالے سے جو گفتگو سنی، بات تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم آباد ہیں، اس دنیا میں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور وحدانیت کا ہم اقرار کریں، وہیں اللہ کے دوسرے بندوں کے حقوق بھی اسی انداز میں ادا کرتے رہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر شخص صرف اپنی ذمہ داریوں کو نہ یاد رکھے بلکہ اپنے حقوق کو بھی یاد رکھے، تو جو امن اور سکون اس دنیا میں ہو سکتا ہے وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف حزب مراتب ہر ایک کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سب سے اہم ترین جو حقدار ہیں ہمارے حسن سلوک کے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ اور کس اعتبار سے ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی جو آیت آپ نے سنی ہے مولانا سے، یہ سورۃ الاسراء کی آیت، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین خاص طور پر جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں جو بڑھاپے کی عمر ہے، وہاں سے اولاد کا رول شروع ہوتا ہے۔ جب تک والدین جوان رہتے ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں اولاد کی تربیت میں، ان کی پرورش میں، یہ تمام چیزیں، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب وہاں سے اولاد کا رول شروع ہوتا ہے۔ اب اولاد کا رول کیا ہے؟ اولاد کا رول اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بھی تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یہ بہت اہم ترین عمر ہوتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اب چونکہ تم نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی، تم ان کے تمام اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہو، تمام دیکھ بھال کرتے ہو، ایسے موقع پر بڑھاپے کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان تقریباً اپنے حواس میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ ایک شخص جو ساری زندگی بزی رہا ہو، اب وہ ریٹائر ہو جائے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، اس کی جلد وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مزاج پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جوانی میں ہم بآسانی سمجھ جاتے ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، بڑھاپے میں وہ معاملہ نہیں ہوتا، بات بے بات غصہ بھی آ سکتا ہے، ایک بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ بات آپ پر غصہ کر سکتے ہیں، وہ اپنی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اولاد کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے،
اسی لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ جی کہ اب اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تمہاری آزمائش کا وقت ہے یہ، فلا تقل لہما اف۔ اب سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی، تو چہ جائے کہ تم ان کو ڈانٹو، ان کو برا بھلا کہو۔ یہ کہ تم نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ناپسندیدگی کا بھی اظہار کرو گے، یہ بھی غلط ہے۔ ماشاءاللہ۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو ڈانٹو، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرو ہو سکتا ہے کہ وہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ بات خلاف واقعہ کہیں، تو تم نے ان کو سمجھانا ہے نائسلی سمجھانا ہے، اس طرح کہ ان کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ففیہما فجاہد، جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد وہ کام جو آپ کی اپنی یعنی مرضی نہیں ہوتی، یا آپ پسند نہیں کرتے، آپ کی جان جائے یا آپ کا پیسہ جائے، لیکن آپ نے کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کی غرض سے۔ یہاں پر والدین کے ساتھ جہاد کرنا معنی یہ ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو آپ کو ناپسند ہوں، لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا یہاں پہ دوسری چیز بھی آپ نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہاں پہ کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اب احسان کا عام طور پر معاشرے کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں یا احسان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ بڑا کوئی نیکی والا کام کر دیا ہے۔ تو والدین کے لیے تو یہ ساری چیزیں ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ تمہارے لیے اوپر فرض قرار دے دیا گیا، والدین کی خدمت کرو، تو اس احسان سے کیا مراد ہوگا؟ وہی احسان جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے جی کہ ماشاءاللہ احسان اگر اردو زبان میں کہا جائے نا، جی، اردو زبان میں احسان کے معنی یہ ہیں کہ آپ بغیر کسی عوض کے اور بغیر کسی قیمت کے کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ عام طور پر، اور کسی کے ساتھ اس طرح تعاون کریں کہ آپ کا وہ ممنون ہو جائے، ہاں، آپ کا وہ مشکور ہو جائے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے احسان جتلانا کہتے ہیں نا کہ جی کہ نیکی کر کے آپ جتلائیں۔ لیکن عربی زبان میں جو لفظ احسان ہے جی، وہ ہے کہ آپ نیکی کریں، کسی اور سے اس کی قیمت نہ وصول کرنے کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اور اس میں یہ بھی شامل ہو کہ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے آپ اس سے کہیں زیادہ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ صحیح۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ہوگا کہ آپ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے صرف اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہے اور میں نے اس کی جزا اپنے رب سے لینی ہے، اپنے رب سے حاصل کرنی ہے۔ اور میرے دوستو یہ حقیقت ہے، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا، اور لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ ایک عام سی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر فرمایا کہ جی کہ اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں نا، جی جی، یہ جو صحیح حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ رغم عنفہ رغم عنفہ رغم عنفہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ رمضان میں عام طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، تو اس میں سے ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جی کہ من ادرک والدہ عندہ الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ جس کے ماں باپ اس کے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر بھی وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، والدین کی خدمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہم حقوق العباد کے موضوع کے اوپر بھی جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہم ضرور ذکر کریں۔ محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب نے حقوق العباد کے کچھ وضاحت کی تھی، تو مولانا محمد ابراہیم صاحب سے میں دوبارہ ان کی طرف آؤں گا کہ مولانا آپ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، اور حقوق العباد میں بہت زیادہ اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اقربین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ خونی رشتے جن کے ساتھ تمہارا ایک تعلق بنتا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ عمومی طور پر معاشرے کے اندر اگر لوگ کسی کا نیکی کرتے ہیں تو احسان جتلانے کی نیت سے نیکی کرتے ہیں، مستقبل میں ان سے کچھ فائدہ لینے کے لیے یا صرف کسی خوش کرنے کے لیے، تو یہ صلہ رحمی کا لفظ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک آپ یہ بات پہنچائیں کہ صلہ رحمی اصل میں ہوتی کیا چیز ہے، اور قرآن نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کی ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے، جس میں پہلا مقام والدین کا ہے، پھر اس کے بعد والدین کے جو
قریبی رشتہ دار ہیں ان کا ہے، پھوپھی ہیں، ماسی ہیں وغیرہ. پر اسی طرح آگے انسانی اب جو حقوق العباد کا لفظ ہے یہ صرف مخصوص مسلمان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساویانہ سلوک کیا ہے مسلم کے ساتھ بھی اور غیر مسلم کے ساتھ بھی. اب جو کیٹیگریز ہیں یعنی اس کے بعد پھر پڑوسی کا حق ہے وہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، یتیم کا حق ہے وہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، پر بیوہ جو ہے ان کا حق ہے، پھر ان کی تعلیم و تربیت، یہ ساری چیزیں. اب جہاں تک ہے صلہ الرحمی، یہ جو ایک خاص رحم سے متعلق ہے، یعنی جس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس سلسلے میں کہ جو تمہارے رحم کے یعنی خونی رشتے ہیں ان کے اندر گڑبڑ نہ ہو، جس کو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو اس رحم کے رشتے کو توڑتا ہے بجائے جوڑنے کے فساد برپا کرتا ہے. جی صحیح. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس رشتے کی بہت بڑی اہمیت ہے. جس طرح حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ القاطع، جو قطع تلقی کرنے والا ہے وہ نہیں جائے گا، اور جو جوڑنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بات ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ ہمارے آج کے اس معاشرے میں، خاص طور پر کہ برطانیہ کے معاشرے میں، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ نہ تو وہ اپنے ماں کے قریبی رشتہ دار کی عزت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اقربا کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور نہ ہی ان کے اندر، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلومات نہیں ہے. اور آپ کا یہ اس ٹاپک کو چھیڑنا بہت اچھا ہے، اور میں آپ کو بھی اس کام کے لیے جو انتخاب کیا ہے اس کی داد دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں. تو یہ تو تھا میں آگے چل کر پھر بات کروں گا، لیکن نہایت اہم بات جو ہے حقوق العباد میں والدین کے بعد وہ ہے پڑوسی، جیران جس کو آپ کہتے ہیں. حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ روایت کرتی ہیں، یعنی ہماری ماں عائشہ روایت کرتی ہیں، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ فرمایا جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شامل نہ کر لیا جائے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اما عائشہ ہی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول پھر میں ہدیہ کیسے بھیجوں، کس کو بھیجوں؟ فرمایا جو سب سے قریب ہوں. اور بعض علماء تفسیر و تعبیر یہ لکھتے ہیں کہ کم از کم 40 مکان جو ہیں دائیں بائیں یہ آپ کے اس پڑوس میں آتے ہیں، ان کا ہر خیال رکھنا چاہیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر جب تم گوشت بناؤ، سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ تھوڑا تو اپنے پڑوسی کو دے، اس کے دل میں تیری محبت ہوگی اور وہ تیری عزت کرے گا، آپس کے اندر پیار اور مودت بڑھے گا. آج یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اتنی کمزوری ہے کہ ہم پیاس تو سالن پانی تو درکنار، مثال کے طور پر آج کل کے دور میں ہم آم لے کے آتے ہیں، آم چوستے ہیں، اور دوسرا آدمی پڑوسی غریب ہے اس کو تو کھانے کی نہیں، تو اس کے چھلکی ہم پڑوسی کے گھر کے دروازے کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ بجائے پریشانی کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس لیے اسلام ہمدردی سکھاتا ہے، اور حقوق العباد میں خود محمد الرسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ جو مومن ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ مولانا محمد ابراہیم صاحب. آپ نے صلہ رحمی کے جو میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کے تحت کافی ساری چیزوں کا جواب دیا کہ ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ خون کا رشتہ بنتا ہے، یا وہ رشتے جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور ان میں والدین بھی ہیں، ان میں آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں، ان میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، اور ان میں آپ کے پڑوسی بھی ہیں، کہ جن تمام کے حقوق کا خیال رکھا جائے. حقوق میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ دی جائے، اور جو بھی آپ کے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں معاشرتی طور پر
آپ ان کو ادا کریں۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ محترم مولانا حفیظ اللہ خان مدنی صاحب سے والدین کی خدمت کے حوالے سے جو مختلف معاشرے کے اندر سوالات ابھرتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں خدمت کے حوالے سے بھی اور نافرمانی کے حوالے سے جو معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے نعوذ باللہ، ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بریک کے بعد آپ اپنے سوالات کے ذریعے بھی پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، روشنی پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے والدین کی خدمت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی باتیں کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ کالر حضرات وہ بھی انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سوالات کا سلسلہ اپنے معزز علماء اکرام سے کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میری طرف سے آپ کے دونوں مہمانوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سراج الدین مغل بول رہا ہوں نوٹنگم سے۔ معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ٹاپک سے ہٹ کر 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ والدین کی خدمت کے حوالے سے، حقوق العباد اور خاص طور پر والدین کی خدمت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پہ۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم موضوع کے اوپر رہیں۔ جیسے میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں ٹاپک سے ہٹ کر 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی ایک سوال آپ کریں، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم اس پر جواب دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب علماء اکرام ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا ہو۔ جب اتحاد کا وقت آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ علماء اکرام اتحاد کی بجائے انتشار پیدا کر دیتے ہیں، اور عید کی بجائے عیدیں منائی جاتی ہیں، اور یکم شوال کو بھی سیدھے سادے مسلمانوں کو روزہ رکھوا دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ سراج الدین مغل بھائی، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ آخر میں ہم اس سے جواب ضرور لیں گے۔ جی ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، آپ کو اور سب سننے والوں کا السلام علیکم۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ مجھے ڈپریشن ہے 23 سال سے۔ جی مجھے ہر وقت فکر رہتا ہے فیملی کا، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، میں کیا پڑھوں جو میں اس مصیبت سے نجات حاصل کروں؟ مجھے انجیکشن بھی لگتے ہیں، میڈیسن بھی کھاتی ہوں، تب بھی ہر وقت فکر اور میرا دماغ دل اٹھنے لگ جاتا ہے۔ جی ضرور میں انشاءاللہ ڈپریشن کے مجھے ابھی بتا دیں جواب، کیونکہ میں کہیں باہر جا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ۔ جی محترم مولانا محمد ابراہیم میرپوری صاحب اور اسی طریقے سے محترم مولانا حفیظ اللہ خان صاحب وہ بھی موجود ہیں، تو ایسے وہ ہمارے احباب جو کہ مختلف اپنے صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی سورہ روشنی میں جو قرآنی آیات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو مختلف موقع پڑھی جاتی ہیں، علماء کرام اس کے سلسلے میں بھی رہنمائی اب انشاءاللہ آپ کی کرتے ہیں اور ضرور کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے پاس بھی ضرور رابطہ ان سے کرنا چاہیے اور ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنے علماء کرام کی طرف سے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہنا تھا ابھی آپ نے بڑا اچھا موضوع ہے آپ کا، اور میں چاہتی تھی کہ کوئی یہ موضوع ہو اور میں بھی بات پوچھوں۔ ماں باپ تو میرے امی ابو تو فوت ہو گئے ہیں، میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ جب لندن میں رہتے ہیں تو ہم بہت بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں اور ان سے بہت پیار ہمارا جو ہمارے اندر ہوتا ہے ان کے لیے، مگر جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں اتنا پیار نہیں دیتے۔ ان کو صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، جتنا مرضی ان کو دے دو، یقین کریں بہن بھائی ہمیں 2 دن بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور یتیم بچوں کی بات کرتے ہیں، میں نے
میرے بھائی نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی, میں نے اس کے بچوں کو پالا, اس کو پہلے ہسبینڈ میں سے بچے تھے, گھر گھر بنا کے دیا. تو جب میں ایئرپورٹ سے اتری, وہ نزدیک تھی, تو میں نے کہا میں تمہاری طرف آ جاؤں. تو کہتی ہے اچھا آپ اب ادھر ہی آ کے بیٹھ جائیں گی, اب آپ ہمارے پاس ہی رہ لیں گی, تو ہمیں تو پرابلم ہو جائے گی. تو اب یہ بتائیں کہ ہمیں, ہم تو لندن میں رہتے ہیں, ہر بندہ ہمیں برا کہتا ہے, ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں وہ ان کو کسی کو نظر نہیں آتا, وہ اس لیے کہ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان میں. جی بہت شکریہ ان بہن. رشتے داروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتنا میں دیتی ہوں ان کو, اتنا دیتی ہوں, ایک پانی کا گھونٹ تک وہ لوگ مجھے نہیں پلاتے. بہن اللہ آپ کو جزائے دے, آپ نے جو کاوش کی یا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا اور قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کیا, انشاءاللہ اس پہ یہ تو کامن مسئلہ ہو چکا ہے جہاں پہ برطانوی مسلمانوں کا, جو کہ اپنی ساری تگ و دو اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے پاکستان میں یا دوسرے علاقوں میں لگا دیتے ہیں, لیکن بعد میں ان کو اس کے برابر صلہ نہیں ملتا. جی ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جی بھائی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, بڑی اہم بات ہے اور آپ کے ٹاپک کے مطابق ہے. جی پوچھ لوں میں؟ جی آپ اختصار اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. کچھ لوگ ان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی انہوں نے, ان کے بارے میں ہم لوگ جو ہے کہتے تو ہیں وہ انشاءاللہ جنتی ہوں گے, لیکن جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلا ہے, ایسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی جو بت پرست تھے, وہ بت بناتے تھے, قرآن پاک میں آزر جن کا نام تھا. تو ہم نارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ یہ سوالات آج کیونکہ کافی اکٹھے ہوئے ہیں, میں ہم چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان پہ بات کریں. جی محترم مولانا حفیظ اللہ خان مدین صاحب, آپ نے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ والدین کی ہر صورت میں ان کی خدمت کرنا, ان کے حقوق کا خیال رکھنا, ان کو تک نہ کرنا, احسان کی ساری صورتیں ادا کرنا, یہ تو قرآن کا حکم ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جب والدین آپ کو کسی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں, آپ کو ایسی بات کے اوپر مجبور کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے. ایسی صورت میں یہ کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ کافی سوالات ہیں, اختصار کے ساتھ جواب دیتے جائیں. اختصار کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے, شرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر بھی مجبور کریں, اس موقع پر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ فلا تطعهما. قرآن مجید نے ایک دو ٹوک بات کہہ دی, آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ وہ کام جس کو ماننے سے آپ اللہ رب العزت کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, تو وہ اطاعت نہیں کی جائے گی چاہے کسی کی ہو. یعنی کہ دنیا کے ہر معاملے میں والدین کی اطاعت فرض ہے, لیکن دیکھا جائے گا کہ جی کہ ان کی اس بات کو ماننے سے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی چاہے وہ کوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں. سٹل آپ نے ان کے ساتھ نائسلی بیہیو کرنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے ان کا احترام کرنا ہے, ان کا ادب بجا لانا ہے. جی ماشاءاللہ. محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب, آپ نے اس کی صلہ رحمی کے حوالے سے بات کی, اور ایک بہن نے جس نے لندن سے فون کیا, اس نے بھی ایک کامن چیز ذکر کی جو آج کل ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں, کہ ہم تو اپنی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, ان کی خدمت کرنا, ان کو پیسے بھجوانا, ان کے لیے ضروریات کا خیال رکھنا, ان کو بچپن سے لے کے آخر تک ان کی ضروریات کا ان کو پہنچانا. لیکن جب ہم جاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم از کم ہمیں پانی تو پوچھ لیں, اچھی خدمت تو کر دیں, تو وہ بھی ہمیں اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ آج کل تو زیادہ چیزیں ہیں کہ کیسے ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ شرعی طور پر قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ جب آپ دوسری طرف سے صلہ رحمی جن سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے جواب نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق سے نہیں گرنا. ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ مقدم ہے. یہ اگر نیکی کرتے ہیں تو انہیں اس ذہن سے نیکی نہیں کرنی چاہیے کہ کل وہ اس کام میں بدلہ دیں گے, چونکہ جزا اور سزا یہ تو اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. تو انہیں نیکی کرتے رہنا چاہیے, اور اگر یہ کنٹینیو اس پر عمل کرتے رہیں, ان کی بد اخلاقی سے یا ان کے اچھے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے دل میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ ان کی نیکی باقی رہے.
اور یہ نیکی اگر بچ گئی تو دنیا تو گزری جائے گی، آخرت میں ان کے کام آئے گی۔ اور اگر جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ ولا تمنن تستکثر ہے، یعنی اس لیے اے محمد الرسول اللہ کسی کے ساتھ احسان نہ کر کے اس کے جواب میں تجھے کچھ ملے گا۔ اس لیے میں اپنی بہن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ نیکی کرتی ہیں تو یہ امید مت رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کریں گے، اخلاقی طور پر انہیں کرنی چاہیے، اخلاقی طور پر انہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ نیکی کرتے ہیں تو یہ اپنی احسان جتا کر نیکی ضائع نہ کریں۔ مولانا فیض اللہ خان صاحب، یہ مسئلہ کیونکہ کامن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ رہنمائی کریں کچھ۔ میں اپنی بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا، سبحان اللہ، دینے والا نہیں بنایا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے ذرا اس پر بھی غور کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تمہارے کسی نیک عمل پر نہیں دیا ہے، بلکہ تمہارے کچھ کمزور، ضعیف، غریب لوگ ہیں جن کے ساتھ تم مدد کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملتا رہے، تم نے آگے بھی دینا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ اگر تم اپنے صدقے کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تو احسان نہ جتلایا کرو، احسان نہ اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها، سبحان اللہ۔ رشتوں کو جوڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ویلکم کریں آپ ان کے ساتھ خوش رہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت جامع انداز میں قرآن کی آیات اور اللہ کے رسول کے فرامین کے ذریعے بتایا، تو انشاءاللہ وہ بہن تک بھی پیغام پہنچ گیا گا۔ ہمارے سارے لوگ جو کہ اس چیز کو مطلب وہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک بہن نے سوال کیا کہ یہ ڈپریشن کے حوالے سے مولانا ابراہیم صاحب کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، تو اس پہ ذرا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی ایسی دعا جو کہ ایسے مریضوں کے لیے شفا بنے۔ سب سے بہتر بات وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی اور سکھائی۔ ان سے یہ گزارش کریں گے ہم کہ میری بہن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ جی، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کئی اپنے مریضوں کو یعنی بیماروں کو شفا دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حدیث کی روشنی میں یہ ایسی آیا ہے، ایسی دعا ہے جو ہموم سے، غموم سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات کا سبب بنتا ہے، لیکن اس پر یقین اور عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، چونکہ لا الہ الا انت اس میں خالص توحید ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر یعنی کمزوری سے پاک ہے، سبحان کا وہ بیماری کو دور بھی کر سکتا ہے، ڈپریشر ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو فالج ہو جائے تو وہ صحت یاب کرے، سب کچھ کو کر سکتا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن وہ آیت کریمہ پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے، اس ذہن کے ساتھ پڑھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ مولانا فیض اللہ خان صاحب پھر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، یہاں پہ ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض بڑے اچھے نوجوان نیک لڑکے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں کسی جگہ پہ شادی پہ مجبور کر رہے ہیں جہاں پہ ہم راضی نہیں۔ کئی اچھی بچیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمارے والدین ایسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں دینی طور پر ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تو اگر والدین اولاد کو شادی کے اوپر کسی جگہ خاص طور پر مجبور کریں، فورس کریں، یا اسی طریقے سے بعض دفعہ اگر ماں جو ہے بہو کو پسند نہیں کرتی تو کئی ایسے بھی ہمارے سامنے معاملات آئے کہ وہ کہتی ہے کہ بہو کو طلاق دے دی جائے، تو اگر والدین مجبور کریں تو اس میں کہاں تک ان کی اطاعت کی جائے؟ ماشاءاللہ یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کا، خاص طور پر نکاح اور شادی کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں والدین کے لیے بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کہ ایک بہت بڑی نصیحت میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ براہ کرم اپنے بچوں کی زندگی کو اپنے خواہشات کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اور اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا ہے لڑکے اور لڑکی کے انتخاب کا، اس معیار کو سامنے رکھیں، اور اگر پھر بھی والدین کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو آپ قصوروار نہیں ہیں، بچے قصوروار ہوں گے۔ بچوں کا یہ کام ہے کہ اگر دینی معیار پر پورے اترتے ہیں وہ جوڑے، لڑکی کے لیے لڑکا، لڑکے کے لیے لڑکی، اگر والدین انتخاب کرتے ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ بعض مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور اس میں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عبداللہ ابن عمر کو، صحیح حدیث آتی ہے ترمذی کی، عبداللہ ابن عمر کو
فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے انکار کیا, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اس نے فرمایا کہ طلقھا, کہ تم نے انہیں طلاق دینی ہے. ابو درداء کے پاس بھی ایک ایسا واقعہ آیا تھا. لیکن اس موقع پہ مجھے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ یاد آتا ہے. جی, ان کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا کہ جی کہ میری ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ میں طلاق دے دوں اپنی بیوی کو, جبکہ میں اس کو بہت محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فلا تطلقھا, تم نے اس کو طلاق نہیں دینا ہے. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طلاق دینے کے لیے فرمایا, اور فرمایا کہ تمہارے باپ عمر بن خطاب نہیں ہے اور نہ ہی تم عبداللہ ابن عمر ہو, اور عمر بن خطاب کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ غیر شرعی بنیادوں پر اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے جہاں تک والدین کا تعلق ہے کہ وہ اپنی انا کے شکار نہ ہوں اور اپنے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کریں, اور بچے بھی یہ کوشش کریں کہ وہ مرحلہ نہ آنے پائے کہ جہاں پر ماں باپ آپ سے اپنی بیویوں کے بارے میں یہ کہیں. تو مولانا ایک کالوں نے جو کال کیا کہ علماء ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں, لیکن جب اتحاد کی بات آتی ہے تو معاملے کے اندر ہمیں معاملات کے اندر انتشار نظر آتا ہے. تو اس میں چاہتا ہوں کہ اب اختتامی مراحل میں پروگرام ہے اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں, تو آپ ذرا چند اخیر میں اتحاد کے حوالے سے, چونکہ موضوع سے ہٹ کر یہ بات ہے, لیکن میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد کی بات تو ہم کرتے ہیں, لیکن اتحاد کی بنیادیں ہمیں فراہم کرنی چاہیے. اتحاد مصنوعی نہ ہو, اتحاد وقتی نہ ہو, اتحاد لوگوں کو بتانے کے لیے نہ ہو. اتحاد وہ ہو کہ جس کا فائدہ امت مسلمہ کو بھی ہو. اور اتحاد کی جو بنیادیں اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ صرف دو بنیادیں ہیں, قرآن اور سنت. اگر قرآن اور سنت کی بنیاد پر اتحاد ہوگا وہ دیرپا ہوگا, وہ مفید ہوگا اور امت کے حق میں بہت بہتر ہوگا. تو آپ کوشش کیجئے کہ کچھ اور بنیادوں کو تلاش کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی بنیادوں پر متحد ہونے کی. مولانا ابراہیم صاحب, آخری آپ سے بس اختصار کے ساتھ پوچھوں گا کہ آپ نے کیونکہ صلہ رحمی اور قرابت داروں, پڑوسیوں, دوسرے حقوق سے بارے بات کی, تو یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں جواب نہیں ملتا. اس کا بھی آپ نے جواب دیا, لیکن یہ صلہ رحمی کو کہاں تک ہم اس کو قائم رکھیں, کہاں تک اس کو اختیار کیا جائے؟ جہاں تک آپ اس کو کر سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے کرتے رہنا چاہیے, اور یعنی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کا جواب اچھا نہیں دیتے ان کے لیے میں پھر یہی عرض کروں گا کہ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. جہاں تک یہاں حقوق العباد کا تعلق ہے تو میں اس سے تھوڑا سا جو میں نے بات شروع کی تھی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں, اس میں دو باتیں کر کے میں بات سمیٹ دیتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ. پہلی بات جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ فلاں عورت ہے جو بہت نماز نفر, میں ماؤں بہنوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں خصوصاً, کہ بہت نماز پڑھتی ہے, نفلی روزے بھی رکھتی ہے, صدقات اور خیرات کرتی ہے, لیکن اس کا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, اس کی زبان اچھی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا قال ہی فی النار, وہ جہنم کے اندر جائے گی. تو اس سے اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری کے لیے فرمایا اللہ کے رسول اس کی نمازیں کم ہیں نفلی, لیکن وہ زبان کی بہت اچھی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے. تو فرمایا ہے یا فی الجنہ, وہ جنت میں جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کے جنت کا بھی سبب ہے اور برا سلوک ان کے جہنم کا بھی سبب ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین اکرام, آج ہم نے حقوق العباد کے سلسلے میں مختلف امور کے اوپر گفتگو کی, جس میں خاص طور پر والدین کے حقوق کو اور اس کے علاوہ جو جملہ دوسرے حقوق ہے صلہ رحمی سے جن کا تعلق ہے اس پہ گفتگو کی. مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حقوق جو ہیں وہ بھی ایک مسلمان کے اوپر فرض ہیں, اور ایسی حقوق العباد وہ بھی ہمارے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں, اور ہر مسلمان کوشش کرے اللہ کے حقوق کو بھی صحیح طریقہ سے ادا کرے, اور حقوق العباد میں حتی الممکن جہاں تک انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کو اس کا حق جو ہے وہ ضرور پہنچائے. اور اس میں صلہ رحمی بھی ہے, اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے, اس میں اور بھی مختلف جیسے بیوی کے حقوق ہیں, خاوند کے حقوق ہیں, اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں. انشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر بھی اپنے ہم مختلف پروگرامز کے اندر گفتگو کریں گے, تاکہ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے تصور کے اندر رہیں, ہمارے ذہن کے اندر رہیں, اور پھر ہمارے علم و عمل کے اندر بھی یہ شریک ہو جائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے. اور جہاں پہ میں ایک اور بھی چیز ناظرین کرام آپ تک واضح کرتا جاؤں کہ انشاءاللہ مقصد جمعیت احمدیہ برطانیہ کے زیر اہتمام ایک بہت بڑی انٹرنیشنل اسلامک دعویٰ کانفرنس گرین لینڈ مسجد سے مولت برمنگھم کے اندر 1 سپتمبر کو ہو رہی ہے, جس میں مسجد نبوی کے امام جو کہ عالم اسلام کے مشہور خطیب ہیں, مصلی رسول کے خطیب ہیں شیخ صلاح البدیر, وہ بھی انشاءاللہ خاص طور پر تشریف لائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ بھی ابھی سے تیاری پکڑیں اور ارادہ بنائیں کہ اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کریں. اللہ ہم سب کو دینی امور کے اندر خیر و تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر پھر دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.